بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مقامات جو اللہ نے منحصر رکھے ہیں سرکار کی ذات سے، جب ان پر بات ہوگی تو یہ نبوت خاصہ کی گفتگو ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی کیا عظمت پیغمبر کے لیے کوئی کم باب ہے کہ 1,23,999 پیغمبر ایک طرف اور ہمارے نبی ایک طرف۔ جتنی رفعتیں، فضیلتیں، منزلتیں اللہ نے سارے نبیوں کو عطا کیں، وہ ایک ہمارے پیغمبر کو عطا کی ہے، جسے جناب عبدالعزیز محدث دہلوی سر الشہادتین میں نبی کی فضائل اور مناقب کو لکھتے ہوئے ایک جملہ، ایک باب قائم کرتے ہیں، اور اس باب میں وہ معروف 2 مصرے انہوں نے لکھے جی: دم عیسیٰ ید بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ صلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ 2 مصروں میں کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ جتنی بھی فضیلتیں سب میں تقسیم ہیں، ان سب کو اگر ایک جگہ پر جمع کیا جائے تو ہمارے پیغمبر کی ذات بنتی ہے۔ اگرچہ عزیزان گرامی ایک اشرہ بھی پیغمبر کی زندگی پر اور پیغمبر کی فضیلتوں پر بات کرنے کے لیے کم ہے، اور مجھے آج اور کل کی 2 مجلسوں میں نبوت خاصہ سے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ اور بات یہ میں نے چھیڑ ڈالی تو یہاں ایک اور جملہ بھی سنتے جائیے، اور وہ جملہ ہے جناب خواجہ نظام الدین ثالث کا، جسے تکرار کر رہا ہوں۔ جب وہ ہندوستان میں یوم حسین کے اجتماع میں خطاب کرنے آئے تو کہنے لگے، بھائیوں میں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں، مگر تفضیلی سنی ہوں۔ اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو پیغمبر اکرم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت علی کو دیتا ہے، اس کے نزدیک سب سے زیادہ بافضیلت وجود علی علیہ السلام کا ہے۔ اور کہنے لگے کہ 2 طرح کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے اور ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں اور ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تب ان کا جملہ جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آ گیا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لہذا سارے نبیوں کے کمالات اگر ایک جگہ پر دیکھنے ہوں تو پیغمبر اکرم کی گفتگو ہوگی۔ اور ویسے بھی اگر نبی سمجھنا ہے، نبی کو پہچاننا ہے، نبی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں علی کے دروازے پر جانا پڑے گا، اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ جس انداز سے مولا نے شمائل النبی کو بیان کیا ہے وہ شاید ہی کہیں میں ہمیں ملے۔ اور ایسا عجیب انداز مولا نے، اور پوچھنے والے نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں نبی ایسے بیان کریں کہ کأننا نراہو، ایسے ہمیں پیغمبر یا علی ہمیں نبی ایسے بیان کر کے بتائیں کہ گویا ہم نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ لب و لہجہ ہے پوچھنے والے کا مولا کائنات سے۔ اور مولا کائنات جب نبی کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں تو بہار الانوار کی 16ویں جلد میں مجھے تو لگتا ہے کہ تقریباً ساری جلد جو ہے، اور اس جلد کے اندر مولا کا یہ روایت اور مولا کا یہ پیغام جو پیغمبر اکرم کی عظمت کے باب میں آپ نے ارشاد فرمایا وہ اس پوری جلد کے اندر موجود ہے۔ البتہ مسلسل کئی صفحے ہیں جو مولا علی نے نبی کی عظمت میں بیان کی ہیں۔ اور پھر جب بیان کرنے پر آتے ہیں تو عزیزان گرامی اگر ہم صرف مولا علی کے ایک فقرے پر ہی غور کرتے رہیں تو شاید ایک مجلس بھی کم پڑے جائے۔ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں ایسی تھیں کہ گویا نور اور گویا روشنی کا ایک مرکز ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی مکرم جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ سرکار جب سو جاتے تھے تو آنکھیں تو نبی کی بند ہوتی تھیں مگر وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوا کرتے تھے۔ اور فرمایا خبردار پیغمبر اکرم کے دیکھنے کو اپنے دیکھنے سے تعبیر مت کرنا، اس لیے کہ پیغمبر جب دیکھتے ہیں تو عرش الہی تک نگاہیں جاتی ہیں، اور جہاں چاہیں جس سمت میں دیکھنا چاہیں پیغمبر دیکھ سکتے ہیں۔
اب نبی کی رویت کے اوپر مولا کائنات کے جو جملے ہیں ان پر اگر غور کیا جائے تو عزیزو نبی کی رویت کا عنوان بہت ہی حسین قرار پائے گا۔ بہرحال جو تعارف مولا کائنات نے نبی مکرم کا کیا ہے اور پیش کیا ہے وہ بہت ہی منفرد ہے اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔